مجھے صحرا بہت اچھا لگتا ہے، نہ جانے کیوں۔ شہر مجھے قید خانہ لگتا ہے۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ یہی سڑک ہے اور اسی پر چلنا ہے؟ منزلیں متعین، مکان متعین، گلیاں متعین، سڑکیں متعین، میری مرضی کہاں ہے؟ صحرا مجھے آزادی کا استعارہ لگتا ہے، مگر اس شہر میں صحرا کہاں ہے؟ مجبوراً مجھے مشرق وسطیٰ کا سفر کرنا پڑا، اور وہاں میں نے صحرا زندگی میں پہلی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جناب صدر، ساتھی مقررین، تجزیہ کاران، معاونین، ٹوسٹ ماسٹران، مہمانان، مجھ جیسے شاعر کے لیے صحرا کے کٹھور دن اور خنک راتیں ہی بہت رومان پرور ہیں، مگر صحرا میں اور بھی بہت کچھ ہے دیکھنے اور محسوس کرنے کے لیے۔ صحرا میں وسعت ہے، بے پناہ وسعت، کشادگی ہی کشادگی۔ صحرا میں تنہائی ہے، وحشت، جنون، آوارگی، سب صحرا میں جا بستے ہیں، مگر اس تنہائی میں بھی فطرت آپ کے ہم رکاب ہوتی ہے۔ بھلا صحرا کے افق پر ابھرتے ہوئے سورج کے منظر کا کوئی مول ہو سکتا ہے؟ چاند کی روشن راتوں میں صحرا رومان انگیز ہو جاتا ہے، اور اندھیری راتوں میں آسمان ہزاروں ستاروں کا دوشالہ زمین کو اڑا دیتا ہے۔ میں نے صحرا دیکھا اور میں دیوانہ وار صحرا کی طرف لپکا، مگر ایک فرزانے نے میرا ہاتھ روک لیا۔ صحرا میں تنہا سفر نہیں کیا جاتا، صحرا میں سفر کے لیے ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسا رہنما جو یہ سارا سفر خود کر چکا ہو، جسے صحرا کے نشیب و فراز کا پتہ ہو، جسے صحرا کی کلفت و راحت کا پتہ ہو، جو صحرا کی علامتوں کی زبان سمجھتا ہو، جو ستاروں کی زبان سمجھتا ہو، جسے یہ معلوم ہو کہ صحرا میں زادے راہ کتنا لے چلنا ہے، جسے یہ پتہ ہو صحرا میں پانی کہاں ملے گا، سایہ کہاں ملے گا، اور سراب کیا چیز ہوتی ہے۔ جناب صدر، جب میں نے ٹوسٹ ماسٹر میں داخلہ لیا تو مجھے یہ روبن انعام میں ملا، اور ایک صاحب میرے ساتھ نتھی کر دیے گئے۔ میں نے پوچھا آپ کی تعریف؟ کہنے لگے خامخواہ۔ پتہ چلا یہ صاحب مینٹور ہیں۔ کہنے لگے جب بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہو آپ ایک چراغ رگڑیے گا اور میں حاضر ہو جاؤں گا۔ خیر یہ تو مذاق کی بات تھی۔ ٹوسٹ ماسٹرز کے پاتھ وے کا سفر بھی صحرا کے سفر کی طرح تنہا نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے بھی آپ کو ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مینٹور کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ مینٹور جو یہ پاتھ وے خود عبور کر چکا ہو، جسے اس پاتھ وے کے سارے گر پتہ ہوں، راستے کے سارے سبق یاد ہوں، جسے یہ معلوم ہو کہ رات 11 بجے دفتر سے واپس آنے کے بعد اگلے دن کے اجلاس کے لیے تقریر کیسے لکھنی ہے، جسے یہ پتا ہو کہ بیگم کی فرمائشوں کو ہاں ہوں میں ٹرخا کر اجلاس کے لیے وقت کیسے نکالنا ہے۔ میرے مینٹور نے مجھے سب کچھ سکھا دیا، اگرچہ ان کے کچھ گر ان کے ساتھ خاص تھے۔ مثلاً ان کی بیگم کا میکا اگلے شہر میں تھا تو ان کو فرصت کے کچھ لمحات مل جاتے تھے، مگر مجھے یہ آسائش بہم نہیں تھی۔ اگرچہ میں نے اپنے سسر کو کئی بار کہا کہ آپ مری نتھیا گلی کی طرف مکان لے لیں اور آپ کی بیٹی مہینے میں 10-15 دن آپ کے پاس رہا کرے گی، مگر وہ جہاندیدہ آدمی تھے، سمجھ گئے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ چنانچہ ٹوسٹ ماسٹری کے پردے کی آڑ میں مجھے کچھ اپنی ناقابل بیان حسرتیں پوری کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ خیر موضوع کی طرف واپس پلٹتے ہیں اور مینٹور کی طرف چلتے ہیں۔ میرے مینٹور نے مجھے لکھنا سکھایا، تقریر لکھنا سکھائی، اس کی ابتدائیہ، اس کا مرکزی خیال، اس کا اختتامیہ۔ میرے مینٹور نے مجھے سکھایا کہ مزاح کا تڑکا کس طرح لگایا جا سکتا ہے۔ میرے مینٹور نے مجھے سکھایا کہ بدن بولی کیا ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ سارے کام بھی مینٹور کے کرنے ہی کے ہوتے ہیں، مگر میرے مینٹور کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ انہوں نے میرا حوصلہ ٹوٹنے نہیں دیا۔ میں تھک کر گر گیا، انہوں نے مجھے تھکنے نہیں دیا۔ میں تھک کر گر گیا، انہوں نے مجھے گرنے نہیں دیا۔ میں رکنا چاہتا تھا، انہوں نے مجھے رکنے نہیں دیا۔ انہوں نے مسلسل مجھے راستے کی طرف گامزن رکھا۔
وقتی مشکلات میں وہ میری ہمت بندھاتے رہے اور انہوں نے میری تخلیقی صلاحیت پر کوئی قدغن نہیں لگائی. میرے عنوانات میرے اپنے ہوتے تھے، میرے الفاظ میرے اپنے ہوتے تھے، میرے خیالات میرے اپنے ہوتے تھے، میرا انداز میرا اپنا ہوتا تھا. وہ ان کی ترتیب اور برخاست درست کرتے رہتے تھے، انہیں سنوارتے اور نکھارتے رہتے تھے. اور یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ میرے مینٹور نے اپنی سوچ مجھ پر نہیں تھوپی، میرے اندر اتنا اعتماد پیدا کیا کہ میں خود اپنی سوچ تخلیق کروں. ٹوسٹ ماسٹرز کے اس پاتھ وے کے سفر نے میرے صحرائی سفر کے شوق کو مجازی رنگ میں پورا کیا اور میرے مینٹور نے میرے رہنما ہونے کا حق ادا کر دیا. میں ان کا شکر گزار ہوں. جناب صدر.